اور یہ بھی اعزاز سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملے گا، یہ اعزاز بھی۔ یار دیکھیے سیدہ جب فوت ہوتی ہے تو اسماء بنت امیس کو کہتی ہے ایک روایت میں، یا ام ایمن کو کہتی ہے دوسری روایت میں، کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، دن کی روشنی میں اٹھایا جائے گا، تو پھر میرا جسم، میرا قد، میرا وزن، یہ تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ فاطمہ کا قد کتنا تھا۔ چہرے دکھانے کی بات نہیں، ہاتھ دکھانے کی بات نہیں، پاؤں پہ نظر جانے کی بات نہیں، کفن میں، پردے میں، کپڑے میں لپٹی ہوئی فاطمہ کو یہ فکر تھا کہ لوگ میرے جسم اور قد کا اندازہ لگا لیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، ہم نام تو اپنے بیٹی کا کنیز فاطمہ رکھتے ہیں، کیا ان کو لباس بھی سیدہ فاطمہ کا دیا ہے؟ سیدہ کے بالوں کی چاندنی کو نہ کبھی سورج نے دیکھا تھا، نہ آسمان نے دیکھا تھا، نہ چاند نے کبھی دیکھا تھا۔ آج میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اتر گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اگر ہے تو اتنا باریک ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لباس اتنا تنگ ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی محسوس ہوں گی۔ کہ آج ایسا نہیں ہے، ایسا باریک لباس ہے کہ جسم کی اندر کی ساخت مکمل نظر آ رہی ہے، اور باپ اپنی بیٹی کو یہ لباس دلا کے خوش ہو رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے لیے لباس خود خرید کے جا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسا لباس خود خرید کے جا رہا ہے، اور امید شفاعت فاطمہ کے والد سے رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہمارا کردار ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ہم نام کی محبت تو ان شخصیات سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیوں ہے ایسا؟ ہم لوگوں کو تکلیف دے کے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو عبادت بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل تکلیف دیتے ہیں۔ رات بھر مساجد میں سحری کے نام سے 10 نعتیں، نہ کوئی تلاوت کر سکے، نہ کوئی تہجد پڑھ سکے۔ یار میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں تلاوت کرتا ہوں کہیں سے دوسری آواز میرے کانوں کو ٹکراتی ہے تو مجھے تلاوت کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو ہوتی ہے یا نہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کہیں سے آواز آ جائے تو خلل واقع ہو جاتا ہے جی۔ بھولے میں کسی نمازی کا موبائل بجنے لگ جائے تو ہم اخلاقیات بھول جاتے ہیں، اس پہ برس پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دین کے نام پہ ثواب سمجھ کے لوگوں، اچھا ایک اور رسم آ گئی ہے جی، رمضان کے راتوں میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر چوک میں نائٹ کرکٹ، اتنا شور کہ گھر والوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ وہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے وہ رات کو چوری کی لائٹ براہ راست کنڈی لگا دیتا ہے، اور بابڈا والے بجائے اس کو روکیں، وہ رات کے ٹائم پہ بجلی بند۔ کیوں؟ وہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں، تو چوروں کو سزا جو ہے گھر میں بیٹھنے والوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ انصاف ہے؟ اللہ کے بندے، رات نہیں گزرتی، کیوں نہیں گزرے گی؟ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، گزر جائے گی۔ رات نہیں گزر رہی، کیوں نہیں گزرتی؟ راتیں پہلے راتیں گزارنے کے لیے لمبے سجدے تھے،
سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کو صلح دیتی تھی ان کا حق ادا کر کے، حسنین کریمین کو جھولے میں صلح دیتی تھی۔ اللہ جبریل کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ میری فاطمہ سجدے میں چلی گئی ہے، بچے روئیں نہیں، کہیں میری فاطمہ کی عبادت میں خلل نہ آ جائے، جبریل جاؤ میرے حسنین کا جھولا جھولاؤ۔ جبریل آسمانوں سے اتر کے خدا کی عبادت چھوڑ کے حسین اور حسن کی ڈیوٹی دے کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی و فاطمہ حسین و حسن، یہ لوری دیتا تھا جبریل حسن اور حسین کو کہ جنت میں اللہ نے ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو فاطمہ کے لیے ہے، حسن کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے اور علی کے لیے ہے۔ 5 تن کے سوا اس دودھ کی نہر سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوریاں دے کے سلاتے تھے اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ وہ فاطمہ نے جو آٹا ڈالا ہوا ہے چکی میں جاؤ، چکی کو چلاؤ۔ اور سیدہ فاطمہ خود سجدے میں چلی جاتی ہے، ادھر بلال فجر کی اذان کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، رو کے کہتی ہے مولا ایک رات تو بنا دے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا ہو۔ اللہ ہمیں ہدایت، اللہ ہمیں دین کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، بدنصیبی سی یہ ہے کہ دین کی تشریح بھی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اور بڑا ظلم یہ کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، افطار کس چیز سے کر رہے ہیں ہم بھول گئے، پیپسی سے، کوک سے، نیسلے سے، KFC کے برگر سے، میکڈونلڈ کے پیزے سے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ افطار نہیں خرید رہے ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو اپنے پیسوں سے، فلسطین کے مسلمان مظلوم بھائیوں پہ گولیاں چلانے کے لیے آپ اپنے پیسوں سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ یار ہم تو فلسطین کو بھول گئے، ہم تو فلسطین کے لیے اب تو ہم نے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی، مدد تو اپنی جگہ پہ۔ PSL کرکٹ میں KFC کو بڑا اسپانسر بنا دیا گیا، نوجوان سارے کرکٹ میں لگے رہے، جبکہ ان کا ایک آمدنی کا ایک حصہ جو آپ کرکٹ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کو جاتا ہے، جس سے وہ گولیاں خرید کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے سینے میں اتار رہا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے لمبی تسبیح پڑھنے والا نوجوان رات بھر کرکٹ کی باتیں کر کر، کرکٹ دیکھ کر قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہوں نے تمہیں کرکٹ میں لگا دیا، ادھر مسلمان کٹ رہا ہے، جل رہا ہے۔ ضرورت ہے سیرت سیدہ پہ عمل کرنے کی۔ لباس اچھا دو، تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ کو فکر کھائی جا رہی تھی، کس چیز کی؟ کہ لوگ میرے قد کا اندازہ لگا لیں گے۔ پھر کھجور کی 2 لکڑیاں لاتی ہیں حضرت ام ایمن یا کوئی اور، آ کے اس کی محراب بنا کے کہتی ہے ہم چارپائی پہ اس کو باندھ دیں گے، اس کے اوپر کپڑا رکھ دیں گے، پھر کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ اندر جو میت ہے اس کا قد کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ کہتی ہے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ علی وعدہ کرو دن میں نہیں رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا تاکہ میرا پردہ سلامت رہے۔ جی پردے کی فکر یہ ہے کہ روتی ہوئی آقا کی خدمت میں آتی ہے کہ آقا سنا ہے، آقا سنا ہے کہ ہر انسان کی روح ملک الموت قبض کرے گا، کیا میری روح بھی ملک الموت قبض کرے گا؟
وہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے گا، مجھے دیکھے گا۔ فرشتوں سے پردے کی فکر ہے، فرشتوں سے پردے کی فکر ہے۔ یہ وہ دربار ہے جس میں ملک الموت بھی نہیں آتے۔ آپ نے سن کے رکھا ہے نا، حضور کے وصال کے ٹائم پہ جی حضور کے گھر کی خواتین اندر تھی تو وہ باہر ملک الموت آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی سائل آیا ہے ملاقات کے لیے۔ سیدہ کہتے واپس چلے جاؤ، میرا محبوب تکلیف میں ہے۔ وہ اندر نہیں آتا، واپس چلا جاتا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتا نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یار یہاں پہ فرشتوں سے پردہ، آقا یہ ملک الموت مجھے دیکھے گا، میرے جسم کو چھوئے گا۔ جب آقا نے بے چینی دیکھی نا، مصطفیٰ نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہہ دو فاطمہ کو کہو گھبراؤ نہیں، میں نے تیرے لیے قانون بدل دیا ہے، سب کی روح ملک الموت نکالے گا، تیری روح میں اللہ اپنے ہاتھوں سے خود نکالے گا۔ اور اس کا پردہ اور اس کا پروٹوکول یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن آواز ہوگی، لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے۔ اور 40,000 خادمہ ان کو جھگٹ میں سیدہ کائنات کی سواری پل صراط عبور کر کے جنت میں جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا